ذی الحج کا یہ مہینہ ہے حج کا. لوگ آج حج کے لیے اپنے مناسک ادا کرنے کی غرض سے، کیونکہ آج وہاں پر 8 ذی الحج ہے، تو وہاں مناسک ادا کرنے کے لیے وہ حاجی صاحبان جمع ہو چکے ہیں. تو آج کے اس جمعے میں یوم عرفہ، اس کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میدان عرفات میں خطبہ دیا، مشہور خطبہ ہے، کافی طویل خطبہ ہے، جس کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں. آج کے جمعے میں میں اس خطبے پر چند باتیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس بندے نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اللہ کی نشانیوں کی عزت کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اصل میں یہی دل کا تقوی ہے. تقوی اسی کے نام ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں. تو اللہ کی نشانی کیا کیا ہیں؟ کعبۃ اللہ بھی اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے، میدان عرفات بھی رب کی نشانی ہے، اور مینا اور مزدلفہ بھی رب کی نشانی ہے. کیونکہ یہ سب اللہ کے پیاروں کی وہ ادائیں ہیں جس کو رب نے حج کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے. تو آج یوم عرفہ کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شعب الایمان کے اندر، اور امام مالک نے بھی، یہ اپنی کتاب ہے موطا امام مالک کے اندر، اس حدیث پاک کو امام مالک علیہ رحمہ نے بیان کیا. امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس دن اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ جب حاجیوں کو میدان عرفات میں جمع کیے ہوئے دیکھتا ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کیوں روتا ہے، کیوں بلبلاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یوم عرفہ، عرفہ والا دن جتنی رب کی رحمتیں برستی ہیں پورا سال نہیں برستی. اور بلکہ حدیث شریف میں آیا فرمایا خیر الدعاء دعاء العرفہ، حضور نے ارشاد فرمایا بہترین دعا وہ یوم عرفہ کی دعا ہے. یعنی جب میدان عرفات میں حاجی جمع ہو، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہے، وہ مسلمان دعا کرے گا تو عرفہ والے دن اس کی دعا قبول ہوگی. اور دوسری حدیث، تیسری حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام فرمایا جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا روزہ، فرمایا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اتنی فضیلت کا دن ہے. تو عرفہ والا دن روزہ رکھنا مستحب ہے، فضیلت والا کام ہے اور بڑے اجر والا کام ہے. کوشش کریں کہ اس اجر کو اپنائیں. اور حضور نے فرمایا سب سے بہترین کلمہ ان 10 دنوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی، اور اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم ہے جس میں حاجی آ کر احرام میں وہ اللہ کے حکم سے مناسک ادا کرتے ہیں. ان 10 راتوں کی قسمیں ہیں. تو ولیال عشر، رب نے ان راتوں کی قسمیں کھائی ہیں. تو سب سے فضیلت والی راتیں نبی علیہ السلام فرمایا پورے سال میں یہ 10 راتیں، رمضان کے علاوہ. رمضان کے علاوہ ان 10 راتوں کی فضیلت پورے اسلامی سالوں میں سب سے زیادہ ہے، اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ ہے. تو کوشش کریں ان دنوں میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تسبیح و تحلیل و تحمید، اللہ کا ذکر زبان سے کثرت کے ساتھ. اور بلکہ عرفہ کی 9 کی فجر سے لے کر 13 اسلامی تاریخ یعنی عید کا 4تھا دن، اس کی عصر تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات زبان سے ادا کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان ہر نماز کے بعد ایک باری اس کو لازم پڑھے.
تو ایک دفعہ پڑھنا ہر نماز کے بعد یہ واجب ہے، 3 مرتبہ سنت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پرسوں سے پاکستانی جو ڈیٹ ہے اس کے مطابق تو پرسوں ہی بنتا ہے، تو پرسوں جو فجر ہوگی یعنی عید سے ایک دن پہلے کی، اس دن سے لے کر عید کے چوتھے دن کی عصر تک ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں۔ تو آج نبی علیہ السلام نے جو حج کے موقع پر ایک خطبہ دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع، تو آج میں اس کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اذا کان یوم الحج اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ، جب عرفہ یوم عرفہ 9 تاریخ اسلامی جب وہ آئی تو نبی علیہ السلام تشریف لائے میدان عرفات میں، اور فنزل بی حتی اذا زاغت الشمس، اور حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی قصوہ، حضور کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، حضور اس سے اترے، زاغت الشمس، جب سورج ڈھلنے لگ پڑا یعنی ظہر کا وقت ہوا۔ آج بھی دیکھ لیں وہاں پر جو حج کا خطبہ ہوتا ہے کس ٹائم ہوتا ہے؟ ظہر کے وقت۔ حضور علیہ السلام نے ظہر جیسے ہی سورج ڈھلا ہے، ظہر کا وقت داخل ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنی اونٹنی لانے کا حکم کیا۔ جب اونٹنی لائی گئی، ظاہری بات ہے وہاں ممبر نہیں تھا، کوئی کرسی نہیں تھی، کوئی اونچی چیز نہیں تھی جس سے دور دور تک مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ باہم رابطہ ہو سکے۔ نبی علیہ السلام کھڑے تھے تو قصوہ اونٹنی لائی گئی، اس کے اوپر بیٹھ گئے نبی علیہ السلام، اور امر بقصوہ فروحلت لہو فاتا بطن الوادی، صحابہ نے وہ جو اونٹنی تھی اس کو کچھ تیار کیا، یعنی اس پہ کوئی کپڑا بچھایا اور اس کو اس قابل بنایا کہ نبی علیہ السلام اس پہ کافی دیر بیٹھ سکے، اور فاتا بطن الوادی، تو نبی علیہ السلام اس یوم میدان عرفات کے میدان میں بالکل نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ آج وہاں مسجد نمرہ جہاں موجود ہے، حضور وہاں تشریف لائے، اور تب تو مسجد یہاں نہیں تھی لیکن کھلا ایک میدان تھا، تو نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور فخاطب الناس خطبتہ التی بین فیہا ما بین، تو نبی علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا، اور جو جو دین کے ضروری امور تھے حضور نے سارے اس میں بیان کر دیے۔ اب کیا حضور نے خطبہ ارشاد کیا، فحمد اللہ کی حمد، وَأَثْنَى علیہ، اور میں رب کی ثنا کرتا ہوں، علیہ قائل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وصدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی حمد، اس رب کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ واحد اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وصدق وعدہ، اس رب نے میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا، ونصر عبدہ، اور اپنے اس بندے کی مدد بھی کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس تنہا ذات نے جتنے لشکر اسلام کے مخالف آئے رب نے ان سب کو ہزیمت اور مصیبت میں ڈال دیا، اور رب نے ہماری مدد فرمائی۔ یہ کون سے وعدے کی بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام؟ حضور پر جب وہ آئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جب آیا وہ وقت کہ جب فوج در فوج لوگ آئے اسلام میں داخل ہوئے۔ اچھا، یہ آیت پہلے نازل ہوئی، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو منافقین کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں اور نبی علیہ السلام کو اللہ فتح دے، مسلمان تھوڑے سے ہیں، کمزور ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو اسی وعدے کو حضور نے فرمایا وصدق وعدہ، رب نے اپنے بندے کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کر دیا، اور ونصر عبدہ، اور میرے ساتھ مدد کی، اور مدد کیا ہے؟ 10,000 بندے نے 50,000 مکہ والوں پر فتح اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس کے بعد حضور نے حج کیا، تو فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات غور سے سن لو، میری بات غور سے سنو، فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا،
فرمایا کوئی پتہ نہیں، اس کے بعد ہم سب کو یہاں پر اکٹھے جمع ہونے کا موقع ملے یا نہ ملے، اور ہم یہاں پر آئندہ سال جمع ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوئی پتہ نہیں۔ لا ارانی، میں نہیں دیکھ رہا کہ ایسا کبھی ہوگا، اس لیے اس کو آخری خطبہ بھی کہا جاتا ہے، حجت الوداع، خطبہ حجت الوداع۔ ویسے تو حضور نے اس خطبے کے بعد مدینے میں بھی بڑی تقریریں کی ہیں حضور نے، لیکن اس خطبے کو آخری خطبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام مسلمان جو دنیا کے گوشے گوشے میں جمع تھے سب آ گئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی صورت میں ان سب نے نبی علیہ السلام کی تقریر سنی، نبی علیہ السلام کی تقریر سنی۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے لیے قبیلے بنائے، خاندان بنائے، قومیں بنائیں، اس لیے بنائی لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ بس قومیت کا اسلامی نقطۂ نظر میں معیار صرف اتنا ہی ہے کہ بس پہچان ہو جائے کہ کہاں سے آیا ہے، کس علاقے کا رہنے والا ہے، بس بقایا کوئی چکر نہیں اسلام میں رنگ و نسل کا، قوم کا، لسانیت کا، قومیت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام نے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کی گواہی بھی اتنی ہی اتھینٹک ہے جتنی کہ ایک سید کی، حالانکہ سید حضور کی نسبت ہے، لیکن کلمہ پڑھنے میں، ایمان لانے میں دونوں برابر ہیں، مسلمان ہونے میں دونوں برابر ہیں، دونوں کی گواہی سیم ہوگی، دونوں کو برابر حقوق ملے، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی صف میں سب بیٹھیں گے، بادشاہ بھی اسی صف میں، فقیر بھی اسی صف میں، امیر بھی اسی صف میں، اور غریب بھی اسی صف میں۔ یہ اسلام نے رنگ نسل کا وہ کنسیپٹ ہی، یہ تو ہندوانہ سوچ تھی جو آج تک ہمارے اندر چل رہی ہے کچھ لوگوں کے اندر، فلاں قوم نہ تعلق رکھتا ہے، فلاں تو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں اس کی قوم تو ہے ہی ایسی۔ یہ ساری سوچیں ہمیں ہندوؤں نے دی ہیں، مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے یہ۔ تو حضور نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، رنگ نسل نہیں دیکھی جائے گی۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اوپر تمہارا امیر ایک سیاہ رنگ کا حبشی ہو، سیاہ رنگ کا حبشی جس کا سر منقے کے جتنا ہو، منقہ دیکھے چھوٹا سا ہوتا ہے، فرمایا چھوٹے سر والا سیاہ رنگ کا حبشی اگر تم پر امیر ہو تو تم پر لازم ہے اس کی اطاعت کرو۔ کیا وجہ ہے کہ امیر، امارت، بڑا بننا یہ اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کی وجہ سے، اس زمانے میں معیار یہی تھا کہ تقوی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے کسی کو بڑا بنایا جاتا تھا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بڑا بن جائے تو لازم ہے تم اس کی کیا کرو، اطاعت کرو، اس کو فالو کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ رنگ کا کالا ہے بھائی، یہ تو فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، نہیں، اللہ کے ہاں معیار صرف تقوی ہے۔ اگر یہ معیار نہ ہوتا تو کبھی بھی بلال حبشی جیسے سیاہ روح صحابی، سیاہ رنگت والے صحابی، وہ کبھی بھی کعبے کی چھت پر نہ چڑھتے۔ اسلام نے تو جڑی اکھاڑ دی نا۔ اور جب خطبہ نبی علیہ السلام نے مکہ میں خطبہ دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اس میں بھی یہی بات فرمائی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے خطبہ سن کے نا کفار مکہ نے کہا ہائے اگر آج کے دن میرا باپ زندہ ہوتا، میرا دادا زندہ ہوتا اور یہ منظر دیکھتا کہ وہ حبشی غلام کہ جو اگر جوتیاں اٹھا کر دھوپ سے چھاؤں میں رکھتا تھا وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، تو اس کو صرف جوتیوں کو ہاتھ لگانے پر ہی سزا دی جاتی تھی۔ لیکن وہ اسلام ہے کہ جو پہلے اسلام سے حبشی غلام کو جوتیوں کو ہاتھ لگانے کی اوقات کے برابر بھی نہ سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کو زمین سے اٹھا کر کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ تو یہ خوبصورتی ہے اسلام کی،
اسی کو حضور نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ رنگ نسل نہیں دیکھی جائے گی، قومیت نہیں دیکھی جائے گی۔ دیکھیں ہر زمانے میں ایسے ہی رہا، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کا کام دیکھیں کس سے لیا؟ صلاح الدین ایوبی سے۔ عرب نہیں ہے، کرد ہے، نور الدین زنگی کرد ہے، عرب نہیں ہے۔ حضور نے تو یہ معیار ہی ختم کر دیا نا، رنگ نسل قومیت کا۔ یہ عصبیت جو ہمارے اندر ہے، آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر ہے۔ پٹھان ہے تو وہ پنجابی کو برداشت نہیں کرے گا، پنجابی ہے تو پٹھانوں کی نہیں کرے گا، یعنی کچھ لوگ ہیں ایسے۔ یہ ہمارے اندر یہ کم ظرفی اور یہ چھوٹی سوچ یہ ہمارے اندر ہندوؤں نے پیدا کی ہے، یہ اسلام کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اسلام کی تو یہی ہے جو تقوی میں اعلیٰ ہے اس کی پیروی کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کیوں کی؟ حالانکہ ان کا خاندان بھی کوئی اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے، بنو تیم قبیلے سے ہیں۔ تو بنو تیم والے تو اتنے پاورفل بھی نہیں تھے، غریب مڈل کلاس لوگ تھے۔ ہم قریش والے سردار تھے، ہم قریش جو بنو ہاشم ہیں ہم تو سردار، ہم تو بڑے، تو آپ کو بنو ہاشم کے کسی فرد کے ہاتھ پر بیعت کروانا چاہیے تھا۔ فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام نے دنیا سے جانے سے پہلے جس کو اپنے مصلے کا وارث بنایا، ہم نے اپنی دنیا کا وارث بھی اس کو بنا دیا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، حکمران بھی ہے، تو فرمایا حکمران نبی علیہ السلام نے جو بنایا ان کے تقوی کی وجہ سے، ہم نے ان کو حکمران تقوی کی وجہ سے بنایا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو ہمارا امام ان کے تقوی کی وجہ سے بنایا۔ تو جن کو حضور نے ہمارا امام بنایا دین کا، مصلح کا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فلیس لعربی علی عجمی فضل، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی شان و عظمت نہیں، کوئی عظمت نہیں۔ ولا لعجم علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، ولا لاسود علی ابیض، اور نہ کسی کارے کو گورے پر، ولا لابیض علی اسود، نہ کسی گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت نہیں الا بتقوی۔ ہاں ایک معیار ہے، وہ تقوی کا ہے۔ جتنا دینداری میں اعلیٰ ہوگا اللہ کے ہاں بھی اتنا برگزیدہ ہے۔ اور فرمایا الناس من آدم و آدم من تراب، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنے تھے، مٹی سے پیدا کیے گئے۔ الا کل مآثرۃ او دم او مالی یدعى به فهو تحت قدمی ہاتین الا صدانۃ البیت وسقایۃ الحاج۔ حضور نے فرمایا آج کے دن قومیت کی برتری، خون کی برتری، مال کی برتری، مال کا مطالبہ، انتقام، جو ایک نسل در نسل عرب میں چل رہا تھا کہ نسلوں نسلوں کی لڑائیاں ہو رہی تھیں، ایک قبیلہ دوسرے کا بندہ مارتا، دوسرا پہلے کا مارتا، اور ایسے چلتی رہتی، نسل چلتی رہتی۔ تو حضور نے فرمایا وہ سارے انتقام، وہ سارے لین دین، وہ سارے مال کے جو غصب کرتے ہیں، وہ سارا کچھ میں اپنے قدموں کے نیچے اس کو رون دیتا ہوں، آج ختم کر دیا میں نے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں الا صدانۃ البیت وسقایۃ الحاج، ہاں مکہ والوں کی جو خدمت ہے حاجیوں کو پانی پلانے کی اور بیت اللہ کی ولی ہونے کی، بیت اللہ کے خادمین ہونے کی، یہ ان کو برقرار رہے گی۔ حضرت عثمان بن طلحہ تھے غالباً جن کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں۔ جب نبی علیہ السلام نے کعبہ مکہ فتح کیا ہے تو عثمان بن طلحہ کو وہ واقعہ حضور نے یاد دلایا۔ فرمایا عثمان یاد ہے وہ وقت کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کعبہ کی چابی لاؤ، میں نے اندر جا کے عبادت کرنی ہے، اور تم نے کہا تھا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، تو میں نے تمہیں کہا تھا ایک وقت آئے گا تم خود چابی لاؤ گے میرے پاس، آج لے کے آؤ۔ جب لائے گئے تو نبی علیہ السلام چابی پکڑ کر واپس عثمان بن طلحہ کو دی۔ فرمایا اب یہ تمہاری نسل میں قیامت تک رہے گی، آج بھی کعبہ کی جو چابیاں ہیں انہیں اس صحابی کی نسل میں ہیں، انہیں کے پاس ہے، اور وہ وہیں پر رہتے ہیں۔ یعنی کتنی حکومتیں بدل گئیں، پہلے بنو امیہ، پھر بنو عباس، پھر خلافت عثمانیہ، اس کے بعد یہ سعودی، کسی نے بھی اس صحابی رسول کی اولاد کو نہیں چھیڑا،
چابیاں آج بھی ان کے پاس ہے. سعودی گورنمنٹ بھی ان کو گزارش کرتی ہے تو وہ چابی لاتے ہیں تو وہ دروازہ کھلتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہاں ان کی جو خدمتیں ہیں کعبے کے لیے، مسجد الحرام کے لیے، اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمتیں، حج کے موقع پر انتظامات، یہ ان کے پاس ہی رہیں گے. وَيُجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ فَلَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن جب رب کے پاس آؤ تو تمہارے اوپر وزن اور بوجھ ہو لوگوں کا کہ تم نے دینا ہو. یا معاشر قریش ان تجیئوا بالدنیا تحملوا علی رقابکم ویجیئوا الناس بالآخرہ، اور تم دنیا کا بوجھ لے کر آؤ اور لوگ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکیاں لے کر آئیں. فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تو کوئی بھی چیز تمہیں رب کی بارگاہ سے نہیں بچا سکتی. یعنی پکڑ یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں جناب مسجد حرام کے پاس رہتا ہوں تو میں بچ جاؤں گا، میں خانہ کعبہ مدینہ منورہ میں رہتا ہوں تو بچ جاؤں گا. نہیں، اللہ کا فضل ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے دل دکھایا، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا حق مارا ہے تو کعبے کے پاس کیا مسجد کے اندر بھی رہنا ان کو اللہ سے نہیں بچا سکے گا، اللہ سے نہیں بچا سکے گا. یا معاشر القریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ. اے قریش کے لوگوں، آج میں زمانہ جاہلیت کی ساری جھوٹی باتوں کو میں نے ختم کر دیا. وَتَعَظَّمُهَا بِالْآبَاءِ، اور تمہارے لیے تعظمہما بالآباء، تمہارے بڑوں کے کاموں پر فخر کرنے کا اب کوئی گنجائش نہیں. وہاں بیٹھ جاتے تھے مزدلفہ میں، مینا میں قریش والے. حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح نہیں کیا تو اس سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، تو یہ وہاں پر بیٹھ کر وہاں پر اپنے آباء و اجداد، اپنے دادے پرداداؤں کی، اپنے نسل کی فخر بیان کرتے تھے. او ہمارا باپ تو یہ تھا، ہمارا دادا تو یہ تھا، ہمارا فلاں تو یہ تھا، ہمارے فلاں کی تو یہ شان ہے، اس نے تو یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ ساری عظمتیں اور شانیں تمہارے آباء و اجداد کی جو تم نے بنائی ہوئی ہیں، آج میں اس کو ختم کرتا ہوں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تم اللہ کا ذکر ایسے کرو، اتنی شدت کے ساتھ کرو کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو پکارتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یعنی یہ مناسک حج یہ کو آباء و اجداد کی کہانیاں اور قصے واقعات بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جگہ خالصاً اللہ کے ذکر کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ ان کے بارے میں پوری آیت اتاری. ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا کحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم. اے لوگو، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت میں نے دوسرے پر ایسے حرام کر دی جیسے یہ عزت والا شہر ہے مکہ، جیسے آج یوم عرفہ کا دن عزت والا ہے، جیسے آج کا یہ مہینہ حج کا مہینہ عزت والا ہے. اور فرمایا وَإِنَّ سَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور اللہ نے تم سے تمہارے تمام عملوں کے بارے میں سوال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی عزت، آبرو، خون، مال، جان سب حرام کر دی. یعنی تم اس کی اجازت کے بغیر نہیں استعمال کر سکتے. کسی کا مال و زر، لوگ تو بڑے بڑے رقبے لوگوں کے ہڑپ کر جاتے ہیں، زمینیں کھا لیتے ہیں، اور کسی کا حصہ بنتا ہو، خصوصاً بہنوں کا حصہ بنتا ہو پراپرٹی میں، باپ کی جائیداد میں، تو وہ نہیں دیتے. تو حضور نے فرمایا آج میں نے تم پر تمہاری مال، جان، عزت، آبرو ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر کیا کر دیا؟ حرام کر دیے. اب تم کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ. حضرت انس کی روایت ہے، فرمایا ہر خطبے میں نبی علیہ السلام نے یہ باتیں دو ضرور کی. فرمایا ایسا بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا
لمن لا امانت لہ، جو امانت کو صحیح جگہ پہ ادا نہ کرے. لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پابند نہ ہو ایسا بندہ مومن، سارے بولیے مومن نہیں ہو سکتا. چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، حج جتنی مرضی کر لے، سجدے کر کر کے محراب یہاں پر کالا ماتھا کر لے، اللہ کے ہاں جب تک وعدے کی پاسداری، امانت کی ادائیگی نہیں نا ہے، ایماندار نہیں ہو سکتا. اس کو تم حاجی کہہ سکتے ہو، اس کو تم نمازی کہہ سکتے ہو، اس کو روزے دار کہہ سکتے ہو، اس کو سخی کہہ سکتے ہو، لیکن مومن نہیں کہہ سکتے. یہ حضور نے خطبہ، آخری خطبے میں جو نبی علیہ السلام نے پوری انسانیت کے لیے ایک قانون دیا، اس میں یہ بات کی اور فرمایا الا فلا ترجعوا بعد ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض. اور لوگوں غور سے سننا، فلا ترجعوا بعدی، میرے بعد گمراہی میں نہ پڑ جانا. ولا یضرب بعضکم رقاب بعض، اور تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانے لگ پڑنا، ایک دوسرے کا قتل نہ کرنے لگ پڑنا جیسے پہلے زمانے جاہلیت میں تھا. اب چونکہ یہ 23 سال کی مسلسل کوشش کے بعد حضور علیہ السلام نے اتنے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، 23 سال کی محنت. اب ظاہری بات ہے اتنے عرصے کی محنت ہو اور پتہ یہ آج یہ موقع، اس کے بعد یہ بات نہیں ہو سکتی. تو حضور نے ان کو ایک ایسا اصول دیا، فرمایا اب کوئی بندہ کسی کا نقصان نہ کرے، کیونکہ ان کی خاندانی دشمنیاں تو قریش کی اور دوسرے قبائل کے ساتھ چل رہی تھی. بنو ثقیف قبیلہ تھا اور بنو ہاشم تھا، اس طرح عرب میں بڑے بڑے قبائل تھے جو کہ ایک دوسرے کے بڑے مخالف تھے سخت. لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا فمن کانت عندہ امانۃ فلیؤدیھا الی من ائتمنتہ علیہا. حضور نے فرمایا اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ امانت اپنے اہل کے سپرد کر دے. امانت اہل کے سپرد کرو. ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم، اے مسلمانوں جان لو تم سب آپس میں بھائی ہو. وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. أَرِقَّاكُمْ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ. ہے یہ وہ بات ہے جس نے دنیا سے غلامی کا سسٹم ختم کیا. آپ کو معلوم ہوگا یہ پیچھے چند سو سالوں پہلے تک پوری دنیا میں غلام پائے جاتے تھے، لونڈیاں پائی جاتی تھیں، غلام بکتے تھے، باقاعدہ ان کی ایک منڈی تھی، لوگ خرید و فروخت کرتے تھے جیسے آج آپ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں. لیکن حضور کے یہ جملے نے مسلمانوں کے اندر سے غلامی والا سسٹم ختم کیا ہے. اور کیا فرمایا ارقاکم، فرمایا اپنے غلام کا خیال رکھنا، اپنے غلام کا خیال رکھنا. یہ جملہ 2 بار ہی فرمایا. اور فرمایا اطعموہم مما تاکلون، فرمایا اپنے غلام کو، دور اعظم میں کہیں گے اپنے ملازم کو، فرمایا وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو. وَاكْسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، اور وہ کپڑا اس کو پہناؤ جس لیول کا کپڑا خود پہنتے ہو. بڑے بڑے اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں، لیکن اکثر ایسے خبیث قسم کے کہ کسی گھر میں کوئی بیچاری کام کرنے والی ہے، کوئی چھوٹی بچیاں رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے، کبھی ہوٹل لے جائیں گے تو اس کو وہ سائڈ پہ بٹھائیں گے اور خود کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ جو خود کھاؤ اپنے ملازم کو بھی وہی کھلاؤ. اب یہ ان لوگوں جن کے ماتحت ملازمین ہیں اور وہ ان کے سامنے اعلیٰ قسم کے کھانے کھائیں، اعلیٰ قسم کے لباس پہنیں اور ان کے دل میں حسرت پیدا کریں تاکہ وہ بھی حلال و حرام کا خیال چھوڑ کر بس مال کمانے کی غرض میں لگ جائیں. لیکن جب اگر مالک اپنے ملازمین کا خیال کرے گا نا تو پھر ملازمین کو ضرورت ہی نہیں ہے حلال و حرام کی طرف جانے کی. وہ کہے گا بس میرا اس میں گزارا ہو رہا ہے، مجھے اچھا کھانا مل رہا ہے، ہمارا مالک اتنا مہربان ہے تو بس میرے لیے یہی کافی ہے. تو آگے ارشاد فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی، ہر جاہلیت والی باتیں میں اس کو ختم کر رہا ہوں. ودماء الجاہلیہ مودون،
اس جاہلیت کے زمانے میں جو قتل و غارت لوگ کرتے رہے وہ ختم، اب کوئی بھی نہیں کرے گا۔ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُونَ، اور جو سود کا لین دین تم لوگ کرتے رہے ہو، یاد رکھیے سود کی آیتیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصے میں اتری ہیں۔ سود اور وراثت یہ آخری حصے میں آئی ہیں، بقایا سارے احکامات حضور علیہ السلام کو، شراب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب پہلا آ گیا، لیکن یہ آیات سود کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جس نے سودی لین دین کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے۔ جو سودی لین دین کرتے ہیں وہ بھی یاد رکھیں، پوری زندگی یہاں نہیں رہنا، اور نہ ہی کفن میں جیبیں ہوتی ہیں، قبر میں جاؤ گے تو پھر خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ سود کا مال، حرام کا مال دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، اور پھر جو حرام کا مال اولاد کے لیے کمایا اس اولاد نے پیچھے دعا بھی نہیں کر دی۔ حرام کھا کر کبھی بھی کوئی اولاد فرما بردار نہیں بنی، نہ بن سکتی ہے، اس لیے خیال کیجئے۔ تو فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد آتى کل ذی حق حقا فلا وصیۃ للوارث، اللہ نے ہر حق دار کے لیے حق مقرر کر دیا ہے، فلا وصیۃ، اب کوئی بندہ کسی کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ اولاد میں، اولاد کی بات ہے، اور کسی کے لیے کر سکتے ہیں؟ اولاد کے لیے وصیت کرنا جائز؟ بولیے کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے واضح بتا دیا کہ لڑکے کے لیے اتنا ہے، لڑکی کے لیے اتنا ہے۔ جب واضح بیان کر دیا ہے تو اب اس کے لیے جو ہے وصیت کرنا کہ وصیت کر دے کہ بیٹے کو مل جائے اتنا، بیٹی کو اتنا مل جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جو وصیت والدین کو رب نے منع کر دی، رب نے خود قرآن میں بیان کر دی یہ بات کہ وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کوئی کسی کا حق کھائے، کسی بہن بھائی کا حق کھا لے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ یہ واضح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، واضح دو ٹوک فیصلہ ہے۔ یہ حضور نے آخری خطبے میں یہ ساری باتیں فرمائیں، اور فرمایا اے لوگو من ادعا الی غیر ابی وتولی الی غیر موالی فعلیہ لعنۃ اللہ، جس شخص نے اپنی نسب کو کسی اور کی طرف منسوب کیا، مطلب لوگ قومیں بھی بدل لیتے ہیں نا، وہ قومیت کے لحاظ سے کوئی جٹ ہوگا، کوئی رانا ہوگا، کوئی کس برادری سے ہوگا تو کہے گا جی میں سید ہوں، اپنے ساتھ شاہ لکھنا شروع کر دے گا۔ تو حضور نے فرمایا جس شخص نے اپنا نسب بدلا، اپنا نسب کسی اور قوم سے منسوب کیا، یعنی وہ باپ ہی اپنا بدل رہا ہے، تو فرمایا علیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ بھائی جو ہو اپنے آپ کو بولو میں یہ ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے ہاں رنگ نسل نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں صرف بندے کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ کسی بھی قوم سے ہو بھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کچھ بھی ہو، اپنی سچی بتائیں بھائی میں یہ ہوں۔ کوئی ہمیں بولتا ہے جناب مولوی صاحب آپ کو خاندانی عالم دین ہے، میں کہتا ہوں نہیں یار، میرا دادا میرا پردادا کھچر چلاتا تھا، ہم پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ تھے، ہم ایسے لوگ تھے، اللہ نے فضل کیا، اللہ نے ہمیں دین دیا۔ اور یہ حضرت عمر کی بھی بات ہے، جب لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ آپ کوئی خاندانی طور پر ایسے، فرمایا نہیں، خطاب کے بیٹے کی کیا اوقات ہے، خطاب کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے۔ خطاب تو اس باپ کا بیٹا ہے کہ جو ایک لائن میں 11 اونٹ نہیں لائن پر کھڑا کر سکتا تھا، آج حضور کے دین کی برکت ہے کہ دنیا کے حکمران عمر کے سامنے کھڑے ہیں۔ بندے کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، یہ نہ سمجھے میں تو یہ تھا، میں تو یہ تھا، وہ اپنے لیے یہ سمجھے کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، اپنی حقیقت کو سمجھے۔ ایک پانی کا نطفہ ہے، گندے پانی کا نطفے سے ہم بنے، اور ہم کہتے ہیں میں تو بھائی یہ ہوں، اور رنگ نسل اور ذات کے لحاظ سے کسی قوم سے تعلق رکھے گا تو کہے گا نہیں جی ہم تو بڑی عالی شان قوم، ہمارے باپ دادا نواب تھے، ہمارے دادے پردادے بڑے ولی اللہ تھے۔ یہ ساری جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں، اور حضور نے فرمایا ایسے بندے جس نے اس چیز کا نسب کا دعویٰ کیا، ایسے بندے پر کیا ہے بھائی اللہ کی، سارے بولیے کیا ہے جی،
یہ حضور کا فرمان ہے خطبہ حجت الوداع. یہ تو ابھی تقریر مکمل نہیں ہوئی، ٹائم پورا ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام کی ابھی تقریر کا بہت حصہ باقی ہے. تو انشاءاللہ العزیز نماز عید الاضحیٰ